جناب سید طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت میں سید الانبیاء کا ارشاد ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرائض الصدقین میں یہ حدیث ہے، اہل تسنن کی کتاب ہے، جس میں سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ لو کان حسن شخصا لکان فاطمہ بل ہی اعظم ان ابنتی فاطمہ خیر اہل الارض عنصرا شرفا و کرامہ، کہ لوگوں اگر کائنات کی ساری نیکیاں، حسن سے مراد حسنات، کائنات کی ساری نیکیاں اگر انسانی شکل میں آتی تو وہ میری زہرا ہوتی۔ لو کان الحسن شخصا، کہ اگر یہ حسنات اور نیکیاں کسی انسان کی شکل میں آتی، ساری نیکیاں، جتنی حسنات اس کائنات میں ہیں، جس میں انبیاء کی نیکیاں بھی شامل ہیں، اوصیاء کی نیکیاں بھی شامل ہیں، ملائکۃ اللہ کی نیکیاں بھی شامل ہیں، کائنات کی ساری نیکیاں اگر انسانی شکل میں آتی تو وہ زہرا ہوتی۔ فرمایا بال ہے یا اعظم، بلکہ میری زہرا تو کائنات کی ساری نیکیوں سے بھی اعظم ہے۔ جتنی نیکیاں ہیں کائنات کی، جتنے نیکیاں کرنے والے ہیں، ان کی ساری حسنات، ان سے بھی میری زہرا افضل ہے، اعظم ہے۔ آگے فرمایا ان ابنتی فاطمہ خیر اہل الارض، یہ زمین میں جتنی مخلوق رہتی ہے نا، میری زہرا ان سب سے افضل ہے۔ کس لحاظ سے افضل ہے؟ عنصراً، اپنی ذاتی صفات کی وجہ سے، اور حتیٰ ذاتی مٹیریل کی وجہ سے۔ عنصر اب کس کو کہتے ہیں؟ جن عناصر سے چیز بنتی ہے مل کے، عنصر کے لحاظ سے بھی افضل، شرف کے لحاظ سے بھی افضل، کرامت کے لحاظ سے بھی افضل، خیر و اہل الارض۔ تو اندازہ لگائیں، یعنی زہرا نیکیوں سے بھی افضل ہے، نیکوں سے بھی افضل ہے، نیکوں سے بھی افضل، عنصر کے لحاظ سے۔ آپ دیکھیں، اول ما خلق اللہ نوری، سید الانبیاء کی حدیث ہے، اس میں پھر سارے انبیاء کے انوار بھی شامل ہیں، پورے انبیاء کے۔ پھر حضرت نے بالآخر یہ نور محمد عربی صلب حضرت عبد المطلب علیہ السلام میں آ کے دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے، ایک حصہ صلب عبداللہ علیہ السلام میں، اور ایک نور کا حصہ صلب ابو طالب علیہ السلام نے۔ تو یہ جو انبیاء کا نور ہے، توجہ کرنا، اور ائمہ ہدا کا نور ہے، یہ مختلف صلبوں سے ہو کے آیا ہے۔ زہرا کا نور اس طرح نہیں۔ کوئی بات بغیر دلیل کے کرنے کا عادی نہیں۔ جن صلبوں سے سید الانبیاء کا نور ہو کے آیا ہے، ائمہ ہدا
سلموں سے ہو کے آیا ہے، زہرا کا نور ان سلموں سے نہیں، زہرا کے نور کے لیے پیغمبر خدا کو معراجوں پہ جانا پڑتا ہے۔ حقیقت ہے، معراج کا ایک مقصد عطائے زہرا تھی۔ اللہم صلی علی محمد سید الانبیاء جنت میں تشریف لے گئے، معراجوں پہ گئے تو جنت کا دیدار ہوا، شجرہ طوبہ کا بھی ہوا۔ جبرائیل امین نے ایک سیب پیش کیا کہ یہ سیب آپ نے کھانا ہے۔ حضرت نے جو اس سیب کو چیرا، اندر سے ایک نور نکلا جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ جنت پہلے ہی بڑی روشن ہے، جنت میں اندھیرا نہیں، روشن ہی روشن ہے۔ لیکن سیب کو جب کھولا گیا، اندر سے نور، جبرائیل امین یہ نور کیسا؟ کہ یہ نور زہرا ہے، اس سیب کو تناول کرو، اس کے تناول کرنے سے یہ نور آپ کی طرف منتقل ہوگا، اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف اس نور کے انتقال میں کوئی اور سلسلہ ہی نہیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ جنت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جنت، شجرہ طوبہ، سیب، پیغمبر خدا، اور پھر خدیجۃ الکبریٰ، اور بس یہاں کوئی طولانی سفر نہیں۔ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا اہل عرض جتنے بھی ہیں، جتنی بھی زمین میں مخلوق ہے، زہرا سب سے افضل ہے، خیر و اہل العرض۔ وہاں آپ کو یہ سفر نظر آتا ہے، انبیاء کے انوار کے انتقال میں یہ سفر نظر آتا ہے۔ نور زہرا کے منتقل ہونے میں کوئی اور سفر ہے ہی نہیں۔ جنت سے صلب پیغمبر خدا میں، وہاں پہ رحم طیب اور طاہر خدیجۃ الکبریٰ، اور آپ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں بھی تو جانتے ہیں نا میرے بھائیو، وہ کون سا دور تھا جب اسلام آیا؟ آپ کو پتہ ہے اتنا گندا معاشرہ، اتنا گندا معاشرہ کہ قرآن کی آیات آپ پڑھیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ بدبختو، یہ میرا لفظ ہے، اپنے بابا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اس زمانے میں جس خاتون سے بابا نکاح کرتا تھا، بیٹا اسی سے کر لیتا تھا۔ اس گندے ماحول میں خدیجۃ الکبریٰ وہ باعظمت بی بی ہے جس کو طاہرہ کے لقب سے بلایا جاتا تھا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ظرف کتنا طیب اور طاہر ہے، کہ اس دور میں گئے گزرے دور میں کہ انسانیت کی اتنی ذلت کہ محارم سے نکاح، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، ما نکح آباؤکم، جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان سے مت کرنا۔ اس دور میں ہو رہا تھا، اس گندے دور میں بھی زہرا کی اماں کو لوگ طاہرہ کہتے تھے، طاہرہ۔ ایک یہ روایت ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ 40 دن تک
خصوصی آرڈر ہوا سید الانبیاء کو کہ آج خاص عبادت کرو، پورا چلہ غار حرا میں خدیجہ سے ہٹ کے آرام کرنا ہے تو علی کی اماں کے پاس، سبحان اللہ، جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر، خدیجہ کے پاس نہیں جانا۔ جناب خدیجہ پریشان ہوئی، پیغام بھیجا، فرمائے حکم خدا ہے اس وجہ سے، اور دن کو روزہ ہوتا تھا، رات ساری عبادت میں گزرتی تھی۔ جب کھانے کا ٹائم آتا تھا نا تو علی کی اماں جو افطاری ہوتی تھی وہ پیش کرتی تھی، پیغمبر خدا فرماتے تھے یا علی دروازہ کھول دو، کوئی گزرے تو اس کو لے آنا، مل کے کھائے۔ 39 دن اس طرح گزرے، لیکن جب 40واں دن آیا نا تو اس دن افطاری کا ٹائم آیا، تو آج افطاری علی کی اماں نے نہیں، اللہ نے جنت سے بھیجی، جنت سے بھیجی۔ ارشاد فرمایا یا علی دروازہ بند کر دو، آج یہ کھانا فقط محمد الرسول اللہ نے تناول کرنا ہے۔ وہی جنت سے جو میوے آئے تھے انہی سے نور زہرا۔ دونوں روایتیں میں آپ میرے بھائیوں دیکھ لیں، کہیں بھی پیغمبر خدا کے علاوہ نہ کسی اور کی صلب ہے، نہ کسی اور کا رحم ہے سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے۔ کائنات کی کس عورت کو یہ شرف نصیب ہے؟ تو واقعاً زہرا خیر و اہل الارض، جتنی مخلوق روئے زمین پہ ہے زہرا سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا لوگو حب ابنت فاطمہ تنفع 100 موت، ایسر تلک الموت والقبر والمحشر والمیزان والحساب والصراط۔ میری زہرا کی محبت ایک محب کو 100 مشکل مقام پہ فائدہ دے گی، 1 2 3 نہیں، 100 پورا۔ حب ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی محبت محب کو 100 مشکل مقام پہ فائدہ دے گی، ان مشکل میں سے 6 مقام آسان ہیں، اور ان آسانوں کو گنا، آسان کون سے ہیں؟ موت، قبر، محشر، میزان، حساب، پل صراط، یہ 6 آسان ہیں، 94 اس سے بھی مشکل ہیں جہاں زہرا کی محبت محب کو فائدہ دے گی۔ فرمایا ایسر و تل کا، یقین کرو روایت کے الفاظ پہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ 6 آسان ہیں۔ ایسر یوسر سے ہے نا، آسانی۔ وہ یسرنا القرآن کا معنی کیا ہے؟ کہ قرآن کو ہم نے آسان، ان مع العسر یسرا، عسر مشکلات کو کہتے ہیں، اور یسر اور ایسر آسانی کو کہتے ہیں، آسانی کو۔ تو یہ آیت آئی ہے سامنے، تو میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ تھوڑا جو قرآن سے مانوس لوگ ہیں ان سے التماس ہے، کبھی مجھے وہ طالب علموں والی رگ پھڑک پڑتی ہے جس سے وہ ہم ترجمہ کرتے ہیں ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہی کرتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد
قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا۔ ماں کا معنی بعد نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہوتا کہ ان بعد العسر یسرا، کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے، پھر تو آپ کی بات درست تھی۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، جب پریشانی ہوتی ہے تو اسی میں ایک آسانی ہوتی ہے۔ بڑی اچھی گل ہے جڑے سمجھے ہو۔ مشکلات کے اندر ایک آسانی ہے جو بندہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، خالق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ان بعد العسر یسر نہیں ہے، ان مع العسر یسرا۔ ماں کا معنی ساتھ ہوتا ہے، ہر عسر کے ساتھ یسر ہے، اس لیے خاصان خدا مشکلات میں لذتیں لیتے ہیں۔ جتنے معصوم ہستی ہیں، جتنی معصوم ہستی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اسی میں لذتیں لیتے ہیں۔ مظلوم کربلا کا وہ مشہور جملہ ہے، خدایا علی اکبر جیسے بیٹے کی شہادت حسین کے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن آسان اس لیے ہے کہ سب کچھ تیرے سامنے جو ہو رہا ہے۔ تو جو خاصان خدا ہوتے ہیں میرے بھائی، وہ اس عسر میں ہی یسر کو پاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ مصائب کی دنیا میں دیکھیں، جناب زہرا پہ کتنے مصائب، لیکن مطمئن ہے زہرا، مطمئن ہے، کہیں بھی شکایت نہیں۔ انتہا ہے کہ سید الانبیاء نے دیکھا کہ پھٹا پرانا لباس، جناب سلیمان نے دیکھا تو رو پڑے۔ جناب سلیمان نے جب جناب زہرا کا دیکھا نا لباس، تو سلیمان رو پڑے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا کے بادشاہوں کی بیٹیوں کے لباس ریشم اور دیباج کے، اور زہرا جو سید الانبیاء کی بیٹی، اس کا یہ لباس۔ حضرت نے فرمایا بیٹا دنیا کی پریشانیوں کو چکھو، اس کا نتیجہ آسانیاں ہیں۔ سلیمان گئے نا، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، پنگھوڑا جھول رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں۔ پریشان ہو کے سید الانبیاء کی خدمت میں آیا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، میری زہرا کام کر کر کے تھک گئی، اللہ کی ذات نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، میری کنیز آرام کر رہی ہے، تم دنیا میں کہیں لے آؤ کوئی ایسا سلسلہ ہو۔ عظمت ہی اتنی ہے، صبر اتنا ہے۔ میری بیٹی زہرا کی محبت مرنے والے کو موت کے ٹائم فائدہ دے گی۔ بہت بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن محب زہرا کے لیے زہرا کی شفاعت کے صدقے آسان ہے۔ فشار قبر سنتے رہتے ہو، چاروں طرف سے پاٹ مل جاتے ہیں، پسلیاں چور چور ہو جاتی ہیں، دماغ کی مخ پاؤں کے ناخنوں کی طرف سے نکل جاتی ہے، لیکن محب زہرا کے لیے وہاں بھی آسانی ہے، آسانی ہے۔ قیامت آسان تو نہیں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا۔ بڑی مشکل ہے، لیکن محب زہرا کے لیے وہاں بھی سکون ہے، زہرا کے صدقے۔ میزان کے وقت محبت زہرا کام آئے گی۔ اور میرے بھائیوں،
میزان کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہمارے ذہن میں ترازو ہے، یہ نہیں۔ میدان معاشر میں گنے دیاں ٹرالیاں تولن والا ترازو نہیں یہ، ہاں، اور وہ صرافہ بازار والا کمپیوٹر والا بھی نہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی انت میزان الاعمال، یا علی وہ میزان جس پہ قیامت والے دن عمل تولے جائیں گے وہ تو ہے۔ علی میزان اعمال علی ابن ابی طالب ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میزان ہو علی، تلوانے جا رہا ہے محب علی، تو عمل وزنی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ محب زہرا اعمال کا وزن کرانے جا رہا ہے علی ابن ابی طالب سے۔ سوچو میرے بھائیو، سید الانبیاء نے ہمارے دکھوں کا علاج جناب زہرا کو قرار دیا ہے۔ پل صراط پہ محبت زہرا دے گی فائدہ محب زہرا کو۔ اب بتاؤ، پل صراط کے بارے میں تو وہ متعصب بھی لکھ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ سید الانبیاء نے فرمایا تھا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی مائی کا لال پل صراط سے گزر کر ہی نہیں سکتا جب تک علی لکھ کے نہ دے۔ اب انصاف سے بتاؤ، لکھ کے دینا ہے علی ابن ابی طالب نے، لکھوانے گیا ہے محب زہرا۔ اللہ اکبر۔ علی اس کو نہیں لکھ کے دے گا تو پھر کس کو لکھ کے دے گا؟ تب ہی تو سید الانبیاء نے فرمایا محبت زہرا پل صراط پہ بھی فائدہ دے گی۔ خدا کرے محبت حقیقی ہمیں نصیب ہو جائے۔ بڑی عظمت والی بی بی تھی، پوچھا کسی نے ام المومنین سے، اماں جی جناب زہرا کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ کب میں کیا ارشاد فرماؤں وہ زہرا کے بارے میں کہ ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوتی ہے، عصر کو پھر پڑھ لیتی ہے زہرا۔ میں کیا بتاؤں؟ ظہر پہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ظہر کے بعد ہوئی، پھر نماز عصر وہی بطول پڑھ رہی ہے، میں کیا بتاؤں زہرا کے بارے میں؟ کہ بالکل پیغمبر کی طرح چلتی تھی۔ جب پیغمبر آتے تھے، پیغمبر کے پاس آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ یہ اماں نے بھی کہا ہے کہ پیغمبر بی بی کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ یہ روایت پڑھ کے یقین کرو مجھے وہ روایت یاد آتی ہے کہ جب جناب ابو الفضل العباس جانے لگے نا تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا بھیا چلے جاؤ لیکن زینب سے مل کے جانا۔ آئے تھے، الوداع ہو کے جانے لگے تو فرمایا بھیا جلدی نہ کر، پانی بہانا ہے، تمہیں واپس کوئی نہیں آنا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے دو زانو ہو کے۔ زینب کبریٰ نے حدیث بیان کی جس طرح علامہ نقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ بی بی نے کہا عباس ایک زمانہ تھا بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی، میرے سر سے چادر ڈھل گئی، میرے بابے نے میرے سر کو چوما، پھر میرے بازوؤں کو چوما، بار بار چومتے بھی تھے اور زارو قطار روتے بھی تھے۔ میں نے عرض کی بابا آپ چومتے ہیں بازوؤں کو اور روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بابا نے رو کے کہا تھا عباس ایک زمانہ آئے گا زینب نانے کی امت تیرے بازوؤں میں رسیاں ڈالے گی۔ اب مجھے بتا اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام
زینب کے بازو کو دیکھ کے رسیوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ پیغمبر خدا بھی زہرا کو دیکھتے تھے اور بار بار اس ہاتھ کو چومتے تھے، نگاہ نبوت و رسالت سے دیکھ رہے تھے اور کوئی ظالم ہوگا اور جو اس ہاتھ میں کرے گا ظلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔